مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، لیکن کسی کو کلمے کا مطلب بھی نہیں آتا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، ایمان کا مطلب بھی نہیں معلوم کوئی بھی۔ تو میں نے آپ کو کہا یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، ہم رسمی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، اور ایک جملہ اگر میں کہوں شاید آپ کو اتنا اچھا نہ لگے، ہم رواجی مسلمان ہیں، رواج۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کیا اور کیوں، حصہ دوم۔ دیکھیں، عبادت سر جھکانے کا نام ہے، اور اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کروں، میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں عبادت محض چند رسومات کا نام ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کا وقت ہے، اور ایسے یہ عبادت ہے، یہ عبادت۔ تو ہمارے ذہن میں، یعنی آپ دیکھ لیں، صرف نماز، 5 وقت کا نماز، اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، مرد یا عورت، زکوٰۃ دے رہی ہے اور صوم و صلات کی پابند ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ عبادت گزار ہے، مرد ہو یا عورت۔ مرد نے شرعی داڑھی رکھ لی یا عورت نے پردہ کر لیا تو ہم، اور پھر ساتھ نمازن بھی بن گئی، ہم کہتے ہیں بڑی، کوئی نماز نہیں رہتی اس کی، پر وقت نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ عام بات ہے، ہم عبادت کا مطلب جانتے تک نہیں ہے۔ ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہم عبادت کا مطلب جاننے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے کہ عبادت ہے کیا۔ سوچیں نا اس بات، کبھی آپ نے سوچا زندگی میں؟ بس وہ جو ہے، بس آپ نے جو سمجھ لیا ہے، بس اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ بہت آرزو ہوتی ہے تو حج بیت اللہ کر لیں مسلمان کی، عام طور پہ بس ایک آرزو ہے، حج بیت اللہ کی، یہ پوری ہو جائے، پھر وہاں سے جو بھی ہوتا ہے اس کی میں بات کرتا۔ لیکن ہم نے بس اسلام کو ان چند باتوں تک محدود کر دیا ہے، قربانی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یا نماز پڑھنی ہے، یا روزہ رکھنا ہے۔ سوچیں نا، مطلب اس کی ہم دیکھیں، ہم یہ تمام کام کرتے ہیں بغیر ان افعال کی حقیقت کو اور ان کے تقاضوں کو جانے بغیر یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، لیکن کسی کو کلمے کا مطلب بھی نہیں آتا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، ایمان کا مطلب بھی نہیں معلوم کوئی بھی۔ تو میں نے آپ کو کہا یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، ہم رسمی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، اور ایک جملہ اگر میں کہوں شاید آپ کو اتنا اچھا نہ لگے، ہم رواجی مسلمان ہیں، رواج۔ بس امی ابا مسلمان تھے، بس ہم بھی مسلمان ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے یعنی چند گھنٹوں پہلے میں ایک ہندو ایکٹر کا بیان سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں مذہب کو نہیں مانتا، لیکن میں ہندو اس لیے ہوں کہ میں ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، باقی میں مذہب کو نہیں مانتا۔ یہی بات ہماری ہے، ہم دین کو، مذہب کو جانتے تک نہیں ہیں، لیکن مسلمان اس لیے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کریں۔ کوئی مسلمان اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلوانا چاہتا۔ دین پر ہمارا یقین ہے ہی نہیں، نہ دین کو ہم جانتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔
نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ہمارے لیے تو ایک موضوع ہے جاننے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، وہ ہے دنیا، مفاد دنیا جو بھی ہے. جیسا کہ ایک بچہ ہے، اس کے لیے ٹوائز، کھلونے اور کھانا پینا، اس کے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. بچے دیکھیں، یہ ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں. 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، تو بس اس کی بس ہنسنا، کھیلنا اور کھانا پینا، بس یہی جو وہ ہے. اس کو اگر کوئی بات، بچے کو، 2 سال کے بچے کو، میں 2 سال کا یا 3 سال کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس کی تو سمجھ ہوتی نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا. یہی بچہ جب 50 سال کا، 40 سال کا ہو جاتا ہے، وہی بچہ ہی رہتا ہے. ہم اس وقت نابالغ ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. 2-3 سال کے ذہنیت ہماری وہی ہے. بلکہ تھوڑا سا اگر آپ پریشان نہ ہوں تو ایک جملہ میں کہوں گا قرآن کی حساب سے. جانوروں کی مثال ہے ہماری. گائے کو اگر آپ سلام کریں، اس سے کوئی بات کریں پیار کی، تو کیا وہ سمجھے گی؟ گائے نہیں سمجھے گی. اس کی عقل ہی نہیں ہے، نہ سمجھ ہے، نہ آپ کو جواب دے گی. تو اس طرح جانور جو ہیں، کتے کو لے لیں. کتے سے کوئی آپ بات کریں اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی ہے، کوئی جملہ کہیں تو وہ، باقی تو تربیت ہے، وہ تو اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن وہ سمجھ نہیں ہے. اسی طرح ہم جانوروں کی مثل زندگی گزار رہے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، جملے کو ذرا نوٹ کر لیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اس کی مثال جانوروں کی سی ہو، یعنی سوچ سمجھ سے نہیں کر. اور یہ بات قرآن میں ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. سننے کے لیے کان ہے، سنتے نہیں ہیں، حق کو نہیں سنتے، تیاری نہیں ہے. آنکھیں ہیں حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، عبادت میرا موضوع ہے. عبادت میں نے اس کا پہلا حصہ اگر کسی نے نہیں سنا ہو تو وہ بھی سن لے. اور آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، عبادت اصل میں سر جھکانے کا نام ہے. اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سرنڈر کرنا، سر جھکا دینا، اللہ کی مرضی کو اپنا لینا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، تو یہ عبادت ہے. مکمل اطاعت، ادھوری نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں تو دین سے تو ہم واقف نہیں ہیں، ادھوری یا پوری، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس عبادت کا وہی مطلب ہے جو میں نے ابتدا میں بیان کیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس. اور کسی چیز سے ہم نہ واقف ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں، عبادت جو ہے وہ سر جھکانے کا نام ہے. دنیا میں جب آ کے انسان ہوش و حواس عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں یا 2 طریقے ہیں. یا تو یہ زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا اور دنیا کے لیے گزارے گا. نوٹ کر لے، دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے لیے یا یہ زندگی گزارے گا، یا اللہ کو مدعا زندگی بنا لے گا اور اللہ کے لیے زندگی گزارے گا اور اللہ کے حکم سے گزارے گا. یہ دوبارہ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، یا تو یہ دنیا کو مدعی زندگی بنا کے دنیا کی طرف رخ کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، من چاہی زندگی گزارے گا، یا یہ اللہ کو مدعا زندگی کے بنا لے گا، مقصود حیات اللہ کو بنا لے گا، اللہ کی طرف رخ کر کے
اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا. زندگی کا مطلب 24 گھنٹے. تو یہ شخص جو دوسرے نمبر کا ہے یہ عبادت گزار ہے. یہ عبادت کامل اطاعت، پوری اطاعت، یہ حکم ہے. وہ عبادت ہے نہیں، یعنی وہ عبادت نہیں ہے کہ آپ کچھ کام اپنی مرضی سے کریں اور کچھ رسمی طور پہ کریں. میں رسمی طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری جو نماز روزہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ بھی عین ہماری خواہش ہی ہے. وہ اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے، کیونکہ نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نماز کے تو نہ ہم مقصد جانتے ہیں نہ تقاضے جانتے ہیں، تو نماز تو ضائع ہو گئی. ایک چیز کام کی ہے، ایک مشین بڑے کام کی ہے، آپ اس کا استعمال نہیں جانتے، استعمال کا طریقہ نہیں جانتے، مشین تو ضائع کر دیں گے آپ. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.